السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ سن کر آپ حیران تو ہوں گے، گناہ بھی نیکیاں بن جاتے ہیں، لیکن اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ انسان کہے میں گناہ پر گناہ کرتا چلا جاؤں جی نیکیاں تو بنی جائیں گی۔ نہیں، ایسے نہیں، اس لیے کہ وہ ان کو نیکیاں بنانا ہمارے اپنے بس کی بات نہیں ہے، یہ کسی اور کی طرف سے نیکیاں بنائی جاتی ہیں، اور کب بنائی جاتی ہیں اس پر توجہ کرنی ہے۔ آپ نے کفیل نامی شخص کا تو قصہ بہت سنا ہوگا کہ جو دنیا بھر کی کون سی خرابی تھی جو اس کے اندر موجود نہ ہو، زانی، شرابی، کبابی، بہت کچھ بڑے بڑے گناہ کیے، لیکن جب ایک خاتون کو تڑپتے ہوئے دیکھا، اس کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہوئے دیکھا، اس کو کپ کپاتے ہوئے دیکھا، پوچھا ایسا کیوں؟ میں نے جو تجھے بلایا ہے جس کام کے کرنے کے لیے، کیا میں اس کے پیسے نہیں دے رہا؟ اس نے کہا بات یہ نہیں ہے، میں تو مجبور ہو کر کے حامی بھری ہے میں نے، لیکن مجھے ڈر لگتا ہے کہ قیامت کے دن میں اللہ کو کیا جواب دوں گی۔ اللہ اکبر! کپ کپاتی ہوئی آواز سے، کپ کپاتے ہوئے جسم سے، آنکھوں سے آنسو کے قطرے بہاتے ہوئے یہ الفاظ اس کے منہ سے نکلنے تھے، اور کفیل نے اس کو پیسے دیے، جاؤ تم جاؤ، اور رب تبارک و تعالی کی بارگاہ میں سجدہ بسجود ہو گیا۔ زندگی بھر کی یہ آخری رات تھی اس کی، زندگی بھر کے تمام گناہ سے توبہ کر لی، استغفار کر لیا، معافی مانگ لی اللہ سے کہ اب نہیں کروں گا، یا اللہ تو مجھے معاف کر دے۔ اسی رات اس کا انتقال ہو جاتا ہے۔ جب لوگ آتے ہیں کہ سیٹھ صاحب نہیں نکلے ابھی تک، دروازہ توڑ مروڑ کر کے جس طرح سے بھی کھولا انہوں نے کھولا، کیا دیکھتے ہیں اس کے دروازے پر لکھا ہوا ہے قد غفر اللہ الکفلہ، اللہ نے کفل کو بخش دیا۔ قرآن پاک میں رب تبارک و تعالی نے امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک بڑی عظیم بشارت دی ہے، بڑی خوشخبری سنائی ہے۔ وہ کیا؟ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، مگر جو توبہ کر لے، استغفار کر لے، اللہ سے معافی مانگ لے۔ توبہ کرنے کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ اپنے دل میں ندامت اور شرمندگی ہو ان برائی پر جو وہ کر چکا ہے، اور یہ عزم ہو کہ اب میں نے آئندہ نہیں کرنا، اور اللہ کی بارگاہ میں گریہ وزاری کر کے، عاجزی اور انکساری کر کے معافی مانگ رہا ہے، توبہ کر رہا ہے، حق کی طرف پلٹ کر کے آ رہا ہے۔ الا من تاب وآمن، ایمان لے آیا، پہلے ایمان نہیں تھا، ایمان تو اب ہوا ہے۔ وعمل عملا صالحا، اور اس ایمان والی اور اس توبہ والی کیفیت کے ساتھ اعمال صالحہ کرنے شروع کر دیے۔ رب تبارک و تعالی فرماتا ہے فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حسنات۔ اس نے سابقہ زندگی میں جتنے بھی گناہ کیے تھے، چاہے سینکڑوں ہو، چاہے ہزاروں ہو، لاکھوں ہو، اربوں خربوں گناہ کیوں نہ ہو، رب فرماتا ہے کہ ان کے سارے گناہ معاف بھی کر دوں گا، اور صرف یہی نہیں بلکہ جتنی تعداد میں اس نے گناہ کیے تھے اتنی ہی تعداد میں میں نیکیاں لکھوا دوں گا۔ ان گناہوں کو مٹا کر کے نیکیاں اتنی تعداد میں لکھوا دی گئیں۔ یہ ہے وہ چیز جو میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ گناہ کرنے سے بھی، گناہ جو ہے یہ بھی نیکیوں میں تبدیل کر دیے جاتے ہیں، اور یہ بھی نیکیاں بن جاتے ہیں۔ کب؟ جب ہم پکی سچی توبہ اللہ کی بارگاہ میں کر لیں تو یقیناً ایسا ہی ہوگا۔